وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائی۔ وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی، اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا، وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو۔ تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے، ذرا توجہ کر لیں۔ میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا۔ اب قرآن کا لہجہ دیکھیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرا بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں۔ قالوا، قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے، ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ اصل بدبختی ہے لوگوں کی۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے۔ تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہو۔ گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی۔ اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی۔ پیغمبروں نے جواب کیا دیا؟ ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تو مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی۔ اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے، تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے۔ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئی، سویا تو حضور خواب میں ملے، اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو، جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا، اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہنے لگے معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں،
نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے. یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں. انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم نہ رکے، باز نہ آئے. اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے، تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا، لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی سزا دیں گے، تکلیف دیں گے. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے. ان ذکرتم، تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں. اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے. بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیے، کسی نے چھری پکڑی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہے، کسی نے ٹوکا پکڑا ہے، کسی نے کلہاڑا پکڑا ہے، کسی نے پتھر پکڑے ہیں، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے. جو کسی کے ہاتھ میں آیا میدان میں لے آئے 3 پیغمبروں کو اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڑ آئی. اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا. وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا. اور جب یہ انطاکیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی. اس کو 70 سال ہو گئے تھے، ایک بیماری میں مبتلا تھا اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفا کا عرض کرتا تھا. تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ جن بتوں سے 70 سال ہو گئے تو معافی مانگتا ہے اور شفا مانگتا ہے، انہوں نے نہیں دی. ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفا دینے پہ قادر ہے. اس نے کہا کیسے؟ ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے. اچھا یار، پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے اور پھر 3 پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہوگی. اچھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، فوراً ٹھیک ہوا، اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا. یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے. جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا اور اس کا گھر کوئی اونچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا. اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں. پھر وہ وہاں سے آیا. اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھیے، یہی حبیب نجار صاحب یاسین ہے. ذرا غور تو کرو. قرآن کی نوکری کرنے والوں، دعوت دین دینے والوں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے. اللہ نے کس اہتمام سے شخص کا ذکر کیا. پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا. وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا کیونکہ سارا ماحول مخالفت میں ہے اور وہ واقعی مرد تھا، اکیلا آ گیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، ان کی مخالفت نہ کرو. ان کو پتھر مارنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راہ پہ. کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا. دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے. اگر اس پہ اٹیک کر دیا جائے، کسی کو پتھر مارنا، پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے. تو اگر وہ کہتا نا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے پکڑے ہوئے تھے، فوراً برس جاتے، تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا. اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا. کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا. تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجے جس نے ہمیں پیدا کیا. پھر کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے. پھر مخاطبہ ہو گیا. آگے دیکھیے، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے معبود بناؤں اللہ کے سوا؟
ان یردنی الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے. ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں ہوں. سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا، اگر ایسا کروں میں نہ مانوں تو پھر، حالانکہ وہ تو مانتا تھا لیکن اس نے بات اپنے پہ رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا. بہرحال حجت پوری کر لی. مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا. اب کسی کی قسمت ہو مان لے، کسی کی قسمت ہو نہ مانے. جب یہ ساری بات اس نے کر لی پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں، سن لو. ایمان تو وہ پہلے لا چکا تھا، اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں. انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا. مفسرین نے اس پہ بھی بات کی ہے، بے ربی کیوں نہیں کہا؟ گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدغن لگائی کہ تم غلط ہو، تم مانو نہ مانو رب تمہارا بھی رب بھی ہے، اس لیے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں. فاسمعون، سن لو. اچھا، جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ آمادہ تھے سارے اس پہ برس گئے. مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا. ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیا. ایک روایت یہ ہے کہ آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا، اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا. پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو. اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے، اب قرآن کا سٹائل دیکھیے، انداز دیکھیے. کی لدخل الجنہ، رب نے 8 دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا. جنت کے 8 دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے. کیلا، اسے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں آ جا. اچھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو. اب جو اس کی کیفیت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی. انہیں کیا پتا کہ پیغمبروں کی اتباع کتنی بڑی دولت ہے. مالک ان کو ہدایت دے دے. اب جب اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. ویسے تو قرآن کا ایک ایک لفظ پہ نثار ہو جائیں، لیکن مبلغین کو، اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں، ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تذلیل نہ کیا کریں. آج سامعین کو کوستے دیتے اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں. بعد میں ان پیغمبروں کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا. جب پیغمبروں کو اور حبیب النجار کو، صاحب یاسین کو انہوں نے شہید کر دیا تو پھر اللہ تعالی جل شانہ کا عذاب اس قوم کی طرف متوجہ ہوا. قرآن مجید کا انداز دیکھیے. ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی. فاذا ہم خامدون، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. اس قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے نہ ہم بھیجنے والے ہیں، بلکہ حضرت جبریل امین آئے اور شہر میں داخل ہوئے، شہر کی دہلیز پہ قدم رکھا اور زور سے چیخ ماری. انبیاء اور حبیب النجار کو شہید کرنے کے بعد یہ قوم واپس جا رہی تھی. پھر کیا ہوا کہ اس چیخ نے زندگی کی حرارت چھین لی اور یہ ایسے ہو گئے جس طرح بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے، جس طرح راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے.